नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुछ एपिसोड में ये बात की थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने किताबचे वाक़या करबला के हकीकी पस मंज़र में ये सवाल उठा के जवाब दिया है अहादीस की रोशनी में कि खिलाफत से मुलूकियत कैसे कायम हुई, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत सी रवायात को छुपा लिया। अब मिसाल के तौर पे देखें, जैसे इंजीनियर साहब ये बात करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को हुकूमत मिल जाने के बाद से बतदरीज उम्मत पर कैसी मुलूकियत मुसल्लत हुई और उसका भयानक नतीजा क्या निकला। मिर्ज़ा साहब का थीसिस ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे खिलाफत ख़त्म हो गई, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलूकियत शुरू हो गई। ये थीसिस बेसिकली सैयद मौदूदी अलैहिर्रहमा ने पेश किया था। सवाल ये है कि वो रवायतें आप क्यों नहीं बयान करते, जबकि वो रवायतें भी उन्हीं हदीस की किताबों में हैं और उन्हीं रावियों से हैं जिन रावियों से ये बनु उमैया के बारे में आप रवायतें निकाल के दिखा रहे हैं, या सैयद मौदूदी जो है वो बनु उमैया के बारे में तारीख की किताबों से जो रवायतें निकाल रहे हैं, उन्हीं तारीख की किताबों में, उन्हीं हदीस की किताबों में वो रवायतें मौजूद हैं, उन्हीं रावियों से मौजूद हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से ही मुलूकियत का आगाज़ हो गया था। तो आप वो रवायतें क्यों छुपा रहे हैं, वो अवाम के सामने क्यों नहीं पेश कर रहे? मिसाल के तौर पे अभी हम आपको ज़रा ये बात ज़रा अच्छे से समझाते हैं। ये देखें, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है। ये वेबसाइट किसकी है? मिर्ज़ा साहब की, अहले सुन्नत पाक.com। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और आपने इसकी जिल्द नंबर 11 यहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये हमने कहा था कि अभी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है ना, ये किताबें वो है जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी वेबसाइट पे रखी हुई हैं। हम कोई नई किताबें नहीं लेके आए, वही तर्जमे। यही अगर लोग पढ़ लेना तो लोगों के लिए हक बात खुल जाएगी, और ये बात खुल जाएगी कि मिर्ज़ा साहब जो है जो कहते हैं कि जी मैं बाइस नहीं हूँ, या मैं फ़िरक़ावारियत का शिकार नहीं हूँ, या मैं फ़िरक़ा परस्त नहीं हूँ, तो वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो फ़िरक़ा परस्त हैं। वो सिर्फ एक तरफ की रवायतें बयान करते हैं, दूसरी तरफ की रवायतें छुपाने का हक अदा करते हैं माशाअल्लाह से। अब ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की आपने वॉल्यूम नंबर 11 जिल्द नंबर 11 जो है वो आपने डाउनलोड करनी है। हमने डाउनलोड की हुई है, आपको दिखाते हैं यहाँ क्या मौजूद है। ये देखें जी, ये जिल्द 11 है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा मुतरजम, और पेज नंबर 737, किताबुल जमल। साद बिन इब्राहिम अपने वाले से नकल करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने बैत इस हालत में की कि मेरी गुद्दी पर तलवार थी। हज़रत तलहा कहते हैं, ठीक है, हज़रत तलहा से जबरन बैत ली गई, तलवार उनकी गुद्दी पर थी। ये तलहा वो हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, ठीक है। और मुलूकियत क्या होती है, मुझे बताएं, मुलूकियत क्या होती है? मिर्ज़ा साहब आप कहते हैं कि जी रवायतों में ये मुहद्दिसीन ने रवायतें बयान की हैं, छुपाते क्यों हैं उलमा, मिंबरों पे बयान क्यों नहीं करते? ये रवायतें भी मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, लेकिन आज तक अहले सुन्नत से कभी आपने ये रवायतें सुनी हैं? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपली ठीक है कि मुशाजरात सहाबा के बाब में दोनों तरफ रवायतें मौजूद हैं, बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि वो लोगों से इस खबर की तस्दीक करें कि क्या वाक़तन जबरन बैत ली गई है। बस उसामा बिन ज़ैद ने फरमाया कि तलवार के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बैत नापसंदीदगी से की है। लोग उनकी तरफ ऐसे झपटे, करीब था कि उनको कत्ल कर दें। इस तरह से बैत हुई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। ये कौन बयान कर रहा है? ये वो हदीस की किताबें मिर्ज़ा साहब बयान कर रही हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है। अब लोग उन हदीस की किताबों को पढ़ते तो हैं कोई नहीं, तो वो जो आपने ऊपर टाइटल लगाया है ना कि सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में ये रवायतें भी सही हैं, अभी आपको दिखा देते हैं कि मुहक्किकीन ने जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जिन्होंने तहकीक की है, जिन अहले इल्म ने, उन्होंने इन रवायतों को सही करार दिया है। तो आपने खिलाफत और मुलूकियत के चैप्टर में ये रवायतें क्यों नहीं बयान की? मतलब अपने कारी और रीडर पे छोड़ देना भाई, वो फैसला करें कि ये रवायतें जो है वो हमने कबूल करनी है नहीं करनी, इनके नतीजे में हमने कोई नुक्ता नज़र बनाना है नहीं बनाना। आपका काम तो ये नहीं है कि आप रवायतें छुपाएं इस मौजू से मुताल्लिक है जिस मौजू के ऊपर आपका कुल किताबचा है। अच्छा, उसके बाद आगे फिर मजीद देखें, आगे रवायत क्या है। खैर, ये दरमियान में एक और रवायत आ गई कि जंग जमल के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर पर रो रहे थे। खैर, इससे अगली रवायत अब आप देखें, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी वही बात है कि कबीला रबिया वाले बनु मसलमा की मस्जिद में हज़रत तलहा से हम कलाम हुई और कहने लगे कि हम तो दुश्मन के गले पर काबिज थे कि हमको ये इत्तला पहुंची कि आपने शख्स की बैत कर ली। लोग कह रहे हैं हज़रत तलहा को कि जी आपने हज़रत अली की बैत कर ली, हम तो आपकी हिमायत में खड़े हुए थे।
تو ابھی جنگ جمل نہیں ہوئی، تو جنگ جمل کے کیا اسباب تھے؟ ان میں سے ایک بڑا سبب جو کہ حدیث کی کتابیں بیان کر رہی ہیں، مرزا صاحب حدیث کی کتابیں صحیح روایتیں بیان کر رہی ہیں کہ جنگ جمل کے بڑے اسباب میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے باغی گروہ نے جبرن بیعت لی تھی، تلوار گردن کے اوپر رکھ کے لوگوں کی بیعت کی گئی تھی، حضرت طلحہ زبیر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام کی، اور اس جبری ملوکیت کے خلاف وہ اصل میں جمل میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ حدیثیں بیان کر رہی ہیں، پھر بیان کرو اس کو، اس حق کو بھی بیان کرو۔ اچھا، پھر وہ آگے کہتے ہیں حضرت طلحہ نے فرمایا کہ مجھے کھجور کی باغ میں داخل کیا گیا اور تلوار میری گردن پر رکھ دی گئی، پھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ میں نے بیعت کر لی اور جان لیا کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے۔ یہ عربی میں کیا الفاظ ہیں؟ انہا بیعت ضلالہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں حضرت زبیر، یہ تو حضرت طلحہ کی بات ہو گئی نا، حضرت زبیر سے کہا کہ آپ تو بیعت کر چکے ہیں، مطلب لوگوں نے کہا، پھر یہ مخالفت کیسی ہے؟ حضرت زبیر نے فرمایا کہ تلوار میری گدی پر تھی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت کرو وگرنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، پس میں نے بیعت کر لی۔ حضرت طلحہ سے بھی جبرن بیعت لی گئی، حضرت زبیر سے بھی جبرن بیعت لی گئی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ روایات، یہ دیکھیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا محقق نسخہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی روایت ہے کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں انما بایات واللج علی کفایا، ٹھیک ہے، میں نے بیعت کی کہ وہ میری گردن پہ تھی تلوار جو ہے، یہ وہی روایت ہے۔ یہ روایت اب آپ دیکھیں کہ ام عوف جو ہے وہ حائنہ ہے، اس کے آخری الفاظ یہی تھے نا، یہ 2 نمبر لگا ہوا ہے، اس 2 نمبر پہ نیچے دیکھیں محقق نے کیا بات کہی ہے، صحیح، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت دیکھیں، یہ وہ والی روایت ہے، مسجد بنی سلمہ والی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ وہ انہا بیع ضلالہ، یہ 10 نمبر ہے، اس 10 نمبر کو دیکھیں محقق نے کیا کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ 12 نمبر کو بھی محقق کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح ہے، جس میں حضرت زبیر کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے جو ہے وہ زبردستی جبرن بیعت لی گئی۔ تو اب مرزا صاحب اگر آپ یہ حدیثیں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کچھ اور روایتیں بھی اگر آپ نقل کر دیں اپنے کتابچے میں، یہ روایتیں صحیح روایتیں ہیں، یہ بھی نقل کریں اور اس میں ساتھ میں کچھ اور روایتیں بھی بیان کر دیں، پھر یقین مانیں جو امیج آپ حضرت امیر معاویہ کا بنا رہے ہیں بعین ہی آپ کے سامعین میں وہی امیج حضرت علی کا بھی بن جائے گا رضی اللہ عنہما۔ مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ روایتوں کی بات کرتے ہیں، آپ حدیثوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں امت سے حق نہیں چھپانا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ جی محدثین نے حدیثیں بیان کی ہیں، تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھیں، بھائی حضرت علی بھی تو صحابہ میں سے ہیں نا، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا، یہی عقیدہ ہے، وہ ان کو نبی تو نہیں نا مانتے۔ یہ دیکھیں، یہ روایت آپ پہلے بیان کریں سنن ترمذی کی، جس میں کیا ہے کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سعد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنتی ہیں، حضرت سعد نے بھی جو ہے وہ حضرت علی کی بیعت توڑ دی تھی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی۔ تو مجھے بتائیں 3 اہل جنت میں سے جن کو متعین کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، انہیں تو حضرت علی کی بیعت ہی نہیں کی یا بیعت کر کے توڑ دی۔ اچھا، اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ دیکھیں، یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہر نبی کا ایک مخلص حواری ہوتا ہے، اور میرا مخلص حواری کیا ہے؟ زبیر ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ۔ تو حضرت زبیر کی یہ فضیلت بیان کریں صحیح بخاری کی روشنی میں، پھر یہ بتائیں کہ حضرت زبیر، طلحہ اور سعد یہ جو ہے وہ متعین طور پہ جنتی ہیں، پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت توڑ دی تھی، پھر یہ بتائیں کہ ان سے جبرن بیعت لی گئی تھی، ٹھیک ہے، تلوار ان کی گدی کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ ان سے بیعت لی گئی تھی۔ پھر ایک اور روایت ذرا جو ہے وہ اپنے کتابچے میں نقل کر دیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دریافت فرمایا کہ تم میں کسی نے خواب دیکھا؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، تو گویا آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر کا وزن کیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر بھاری ہو گیا، پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو عمر بھاری ہو گیا، پھر ترازو اٹھا لی گئی، کس کے بعد ترازو اٹھائی گئی؟ حضرت عثمان کے بعد، حضرت عثمان کو تولا گیا ہے اس ترازو میں۔ تو گویا سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ، حضرت ابو بکر کا زمانہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر کا زمانہ بہتر نکلا، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ تولا گیا تو حضرت عمر کا زمانہ بہتر نکلا، پھر حضرت عثمان کو کسی کے ساتھ تولا ہی نہیں گیا، حضرت علی کے ساتھ ان کو معذرت کے ساتھ تولا ہی نہیں گیا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ سنن ابی داؤد کی روایت بیان کر رہی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ مرزا صاحب یہ روایتیں کدھر گئی ہیں؟ یہ ساری روایتیں بیان کریں نا، پھر یہ ساری روایتیں ایک جگہ اپنے کتابچے میں جمع کر دیں۔ یہ ابھی تو بہت چھوٹا سا ہم نے آپ کو پورشن دکھایا مرزا صاحب،
آپ کہتے ہیں بنو امیہ کے بارے میں روایتیں ہم کیوں نہ بیان کریں، تو بھائی انہی حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ بنو ہاشم کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، اہل بیت کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، آل علی کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، وہ کیوں نہیں پھر بیان کرتے؟ کیونکہ محدثین جو اس وقت کے راوی تھے وہ اس طرح کے فرقہ پرست نہیں تھے. اس وقت ٹھیک ہے رجحان ہوتا تھا، ٹھیک ہے بنو امیہ کی طرف رجحان تھا، کچھ کا جو ہے وہ اہل بیت کی طرف رجحان تھا، یہ سیاسی رجحان اور میلان تھا اس وقت کے راویوں میں، لیکن اس طرح کی فرقہ واریت نہیں تھی. تو دونوں طرح کی روایتیں تھیں، وہ کمپائل ہو گئیں، حدیث کی کتابوں میں آ گئیں. اب ساری پھر کھول دیں، کٹا کھولنا ہے، پورا کھولیں، پھر آدھا کیوں کھولتے ہیں؟ پھر جڑیں بنے، وہی جو ہم کہتے ہیں جڑیں بنے، پھر یہ ساری حدیثیں بھی بیان کریں، کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور صرف ترجمے بیان کریں، حاشیے نہ لگائیں، درمیان میں بریکٹیں نہ لگائیں، ریڈر کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ان سے کیا نکالتا ہے، ریڈر کے اوپر چھوڑ دیں. لیکن آپ کبھی نہیں کریں گے مرزا صاحب، آپ کبھی نہیں یہ بات بیان کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبرن بیعت لی گئی تھی، تلوار گدی کے اوپر رکھ کے لی گئی تھی. لیکن ہم آپ کے قارئین کو ضرور کہتے ہیں کہ وہ حدیث کی کتابیں نکالیں. اس لیے نہ نکالیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ تان کا دروازہ کھولیں، اس لیے نکالیں، اس لیے نکال کے دیکھیں کہ یہ حدیثیں چھپائی گئی ہیں. وہ جو آپ کو ایک طرف کا لولی پاپ دیا گیا ہے نا کہ جی بنو امیہ نے یہ کر دیا، وہ خود سے انہوں نے نہیں کیا. فیکٹرز دونوں طرف موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر گھر میں لڑائی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی یا آپ کے اماں ابا کی، تو ظاہری بات ہے اس میں دونوں کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے. ہاں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی کس کا رول زیادہ ہے. یہ کہنا کہ جی 100% ایک کے اوپر آپ سب کچھ ڈال دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس قسم کی چیزوں کو باہر اچھالتے نہیں ہیں، اس کو گھر کے اندر گھر کی حد تک رکھتے ہیں. تو وہ چیزیں محدثین نے کمپائل کر دی ہیں اہل علم کے لیے، ان کے علم کی حد تک کہ بھئی یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو لیکن اب مرزا صاحب نے جس طرح سے اس کو پبلک میں لا کے جو ہے وہ ایک مجمع کھڑا کر دیا، ایک مجمع کر دیا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے خلاف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور وہ کہاں تک پہنچے ہیں وہ تو ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ کرے کہ جو حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں اور صرف ایک طرف کی روایتیں بیان کرتے ہیں، دوسری طرف کی روایتیں پبلک کے سامنے نہیں رکھتے. اپنے خاص ایجنڈے کے تحت، اپنے ایک خاص مقصد کے تحت، اپنے پہلے سے بنی ہوئی ایک عقیدے کے تحت، اپنے اس فرقے کی محبت کی وجہ سے کہ جس فرقے کی محبت میں وہ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، جس فرقے کی محبت ان کے نزدیک جو ہے وہ حدیثوں سے بھی بالا تر ہوتی ہے، اور جس فرقے کی محبت کی وجہ سے وہ حدیثوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.